منعقد کی گئی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں مجھے دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ چونکہ عنوان ہے ختم نبوت کا، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج پاکستان کے نوجوانوں میں، خاص کر پاکستان کی تعلیمی اداروں میں، جس کو عصری، فنی اور دنیاوی ادارے کالج، اسکول، یونیورسٹی کی شکل میں، ان نوجوانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ ختم نبوت کیا ہے، اکثریت کو یہ علم نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا۔ ہم نے یعنی جمعیت علماء اسلام نے، کیونکہ میرا تعلق پیدائشی طور پر جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے یہ باقاعدہ پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کی کہ تمام تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کے عقیدے کے نام سے نصاب میں، نصاب تعلیم میں ایک باقاعدہ کتاب ہونا چاہیے، تاکہ نوجوانوں کو ختم نبوت کا علم ہو، اس کی عقیدے کی اہمیت ہو، ختم نبوت کی عقیدے کے لیے تاریخ میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حملے ہوئے ہیں ختم نبوت پر، ختم نبوت کے عقیدے پر یا ختم نبوت کے قانون پر، اور پھر تاریخ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین نے، پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہو، تاکہ علی وجہ البصیرت ہر نوجوان کو، ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو یہ علم ہو کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ختم نبوت یہ مولویوں کا پیدا کردہ مسئلہ ہے۔ مولویوں کے پاس سیاست کرنے کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، لہذا وہ مذہب کو بنیاد بنا کر ختم نبوت، عظمت رسالت کے نام پر لوگوں کو جذباتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جذبات کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ختم نبوت کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ میڈیا میں بھی سنتے ہیں، سیاستدانوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، دانشوروں سے سنتے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آج کی مولوی کا پیدا کردہ مسئلہ ہے۔ اس لیے مولوی اپنی مذہبی دکانداری ختم نبوت کے مسئلے کو اٹھانے پہ چمکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے منبر اور محراب کو استعمال کر رہا ہے۔ سیاسی مولوی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ باہر میڈیا کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے
پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آج کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے اور مولوی کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے. خواہ وہ مولوی سیاسی ہو، خواہ مولوی غیر سیاسی ہو، خواہ اس مولوی کا تعلق صرف منبر اور محراب سے ہو یا اس مولوی کا تعلق سیاسی میدان سے بھی ہو، خواہ اس مولوی کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو یا بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، وہ مقلد ہو یا غیر مقلد ہو، ان سب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ مسئلہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا، علماء کو بخوبی معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی مدعی ختم نبوت پیدا ہوئے مسیلمہ کذاب کے نام سے. پیغمبر کی زندگی میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور پھر اتنی جرأت کی انہوں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مراسلہ ارسال کیا، ایک تحریر اور ایک خط ارسال کی بھجوائی، جس میں اسی وعدے کا اعادہ کیا گیا تحریری طور پر کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا اس کو کہا کہ تم کذاب ہو. ایک ہے جھوٹا، ایک ہے جھوٹوں کا جھوٹا، یعنی آپ جھوٹوں کی جماعت کا سب سے بڑا جھوٹے ہو، تم جھوٹوں کے سربراہ ہو تم. لہذا ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھنا اور نبوت کی مدعی کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا جھوٹا کہا. اور پھر کیا ہوا؟ اسی جھوٹے ہونے پر ان کو معاف کیا. کیا اس ختم نبوت کے منکر، اس ختم نبوت، وہ نبوت کا مدعی کہ میں نبی ہوں، ختم نبوت کے عقیدے کا منکر اور نبوت کا مدعی مسیلمہ کذاب کی سزا اسی پر ختم ہو گئی کہ پیغمبر نے ان کو سب سے بڑا جھوٹا کہا، یا آگے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے خلاف جب وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے جھوٹے وعدے سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، پشیمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، عقیدہ ختم نبوت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بار بار کوشش ہونے کے باوجود پھر تنگ آمد بجنگ آمد. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. بہت بڑا معرکہ ہوا، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، 1000 سے زیادہ، 1200 یا 1600 صحابہ کرام شہید ہوئے. کس کو مارنے کے لیے؟ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا مدعی تھا، ختم نبوت کا منکر تھا. اب آپ بتائیے، یہ منکرین ختم نبوت کا مسئلہ، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ آج کا ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے؟ یہ مولوی کا پیدا کردہ مسئلہ ہے.
اگر اس بنیاد پر مولوی کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، مولوی کو شدت پسند کہا جاتا ہے، پھر اس کو بنیاد بنا کر اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کیوں میں ختم نبوت کے عقیدے کا قائل ہوں، وہ کچھ دے رہا ہے، اور وہ قانون جو آئین نے تحفظ دینے کی گارنٹی اور شورٹی اور ضمانت دی ہے، ایک آئینی بات میں کرتا ہوں، اس بنیاد پر مجھے انتہا پسند کہا جاتا ہے، شدت پسند کہا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نبوت کے مدعی مسیلمہ کو کذاب کہا تو پھر اس پیغمبر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس پیغمبر کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جب آپ یہ پوچھتے ہیں ان سے، کہتے ہیں اتنے دور تلک آپ بات لے جاتے ہو، پیغمبر کے زمانے میں لے جاتے ہو، ادھر بات کرو۔ بھائی زانی اگر پیغمبر کے زمانے کا ہو تو بھی زانی ہے، زانی اگر آج کے زمانے کا ہو تو پھر بھی زانی ہے۔ اس زمانے کا زناکار بھی زناکار، اس کی سزا وہی جو آج کے زمانے کی زناکار کا سزا ہے، وہی سزا اس۔ کیا یہ فرق ہے کہ اس زمانے کا زناکار علیحدہ اور اس زمانے کا؟ چور کی جو سزا تھی آج بھی چور کی وہی سزا ہے۔ اس زمانے میں چور کو اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا، آج اگر میں چور کی بات کروں کہ اس زمانے سے یہ چوری اور ڈکیتی شروع ہے، سزا چور کا یہ تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال زمانے کی چور کی بات آپ کرتے ہیں۔ بھائی ایک مال کا چور ہوتا ہے، ایک ایمان کا چور ہوتا ہے، ایک دین کا چور ہوتا ہے، ایک عقیدے کا چور ہوتا ہے۔ لہذا ختم نبوت کے عقیدے کا منکر یہ ایمان کا چور ہے، یہ دین کا چور ہے، اس نے ایمان، دین، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب اس زمانے میں اس کی سزا موت تھی تو کیا آج ان کی سزا موت نہیں؟ کیا اس سزا کا تعین 5 مولوی دین پور اور لیاقت پور میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، یا فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا؟ پارلیمنٹ نے کیا۔ اب میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں، اس فیصلے کی بات کرتا ہوں جو سن 1973 اور 74 میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، متفقہ طور پر سن 1974 میں فیصلہ کیا۔ اس پارلیمنٹ کی فیصلے اور آئین کی فیصلے کی دفاع کر رہا ہوں، تم مجھے کہتے ہیں کہ تم انتہا پسند ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ تم شدت پسند ہو، اور اس کاسٹ کے لیے لڑ رہا ہوں جس کاسٹ کے لیے پیغمبر لڑ رہا تھا، اس کاسٹ کے لیے لڑ رہا ہوں، اس قوت کے خلاف لڑ رہا ہوں جس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی۔ اس وقت تک انہوں نے جنگ لڑی جب مسیلمہ کذاب کو انجام تک نہیں پہنچایا۔ جب ان کو انجام تک پہنچایا تو مقصد پورا ہوا۔ یہ مولوی کا پیدا کرنا جنگ نہیں ہے، یہ اس زمانے سے شروع ہے۔ لہذا آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا موجود ہو معاشرے میں ہمارے دین کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق، اس کو ہم مسیلمہ کذاب کا وارث سمجھتے ہیں۔ اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کذاب کا وارث سمجھتے ہیں۔ اور جو مسیلمہ کذاب کے ورثاء کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا ہو، اس کو ہم صدیق اکبر کا وارث سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مجاہد ختم نبوت حافظ عبداللہ صاحب۔ یہ جنگ ہم اس عقیدے کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں،
یہ جنگ سیاست چمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ روزگار کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ نام اور نمود کے لیے نہیں ہے۔ اس جنگ میں ہم نے زندگی قربان کی ہے، ہزاروں لوگوں نے اللہ کی رضا کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، دینی فریضے کو، دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے جو بھی قوت، جو بھی وہ شخص ہو یا حکومت ہو، وہ فرد ہو یا ادارہ ہو، وہ حکمران ہو، ملکی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر، ہم ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، نعرہ تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کی پوری قوم کی بہت سی قربانیاں ہیں۔ صرف آپ سن 1953 کی ان قربانیوں کی تاریخ ایک جھلک پڑے جو لاہور کے سڑکوں پر مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ گولیوں سے ان کا مقابلہ کیا گیا، لیکن ان جان نثاروں نے سینہ تان کے ان گولیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1974 میں، سن 1974 جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، چند علماء پاکستان کے پارلیمنٹ میں تھے، 6 سے 8 علماء، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، چند چیدہ علماء 7 سے 8 اس پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ پارلیمنٹ سے باہر پوری قوم نے جنگ لڑی، علماء کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ لڑی، اور پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ان 8 علماء نے جنگ لڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا وزیر اعظم جو اپنے آپ کو سوشلسٹ اور سیکولر کہتے ہیں، اتفاق سے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد قائدانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ یہ فیصلہ کسی مولوی کا نہیں تھا، یہ سیاست اور سیاسی میدان میں ان کا فائدہ یہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا ہے؟ جو تحفظ ختم نبوت کو آئین نے دیا ہے، آئین نے جو تحفظ دیا ہے ختم نبوت کا، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ آج اگر پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ انہی مذہبی جماعتوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ آج اگر پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا حصہ جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ آج اگر آئین میں یہ ہے کہ سپریم لا قرآن ہوگا، یہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی مرہون منت ہے۔ ورنہ اگر آپ دیگر سیکولر قوتوں کی بات کرتے ہیں، بار بار ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سازش کی گئی ہے۔ گزشتہ حکومت 2017 22 ستمبر کو بھی ایک بار پھر ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا، ان کو اس بل کے ذریعے ختم کیا جس کو آپ انتخابی اصلاحات کی بل کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے انتخابات کی، دھاندلی کا راستہ روکنے کی، مگر اس کی آڑ میں ختم نبوت کا قانون ختم کیا گیا۔ اگر اس کا راستہ روکا، اگر اس چوری کو پکڑا، اگر اس ڈاکے کا راستہ روکا، اس منگلنگ کا راستہ روکا، تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر۔ امام سیاست مولانا فضل الرحمان
منٹ میں آیا آئینی ترمیمی بل سب سے پہلے میں نے پیش کیا کہ آپ لوگوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، کیوں کیا؟ اس کا جواب ہمیں دے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ آج جو مدینے کی ریاست کی بات کرتی ہے حکومت، سر پیرس یہ پارٹی تھی، سر پیرس یہ پارٹی تھی، ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے میں سر پیرس یہ پارٹی تھی۔ سب سے پہلے اس پارٹی نے میری مخالفت کی کہ ختم نبوت کا قانون ختم ہونا چاہیے۔ آج مدینے کی ریاست کی بات کرتی ہے، اس لیے اس کا ایمان ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا۔ بھی ہم نے راستہ روکا بے ایمان طبقے کا، مذہب بیزار طبقے کا، بے دین طبقے کا، سیکولر طبقے کا، لبرل طبقے کا، اسلام دشمن قوتوں کا راستہ ہم نے روکا، آج بھی ہم نے روکا۔ انہوں نے سب سے پہلے جب حکومت بنائی 2 فیصلے کیے انہوں نے، پہلی کیبنٹ اجلاس کیسے نہیں گیا؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ مدارس کے خلاف فیصلہ کرنا بھی آئین کی خلاف ورزی؟ ختم نبوت کے قانون کے خلاف ایک قیدیانی کو ایک کلیدی عہدے پر بیٹھنا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم نے آئین کی دفاع اور ختم نبوت کے قانون کی دفاع کی جنگ لڑتے ہوئے حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ اس کو واپس انہوں نے اس کو سے نکال دیا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت۔ پھر ایک بار پارلیمنٹ نے دونوں ایوانوں میں غالباً 16 نومبر 2017 کو یا 15 نومبر 2017 کو دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر 5ویں بار ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ قیدانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ اس 72 سال میں 5 بار فیصلہ ہو چکا ہے، اور 5 بار ایک کے بعد دیگرے ختم نبوت کا قانون ختم کرنے پر حملہ ہوا ہے تاکہ وہ ختم کر سکے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری عام مسلمان کی، پاکستان کی اسلامی تشخص کو ختم کرنا، یعنی یہاں تک وہ فیصلہ کر چکے کہ پاکستان کے نام سے لفظ اسلامی نکال دیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان لفظ اسلامی حذف کر دے۔ یہاں تک میں پارلیمنٹ میں تھا، ایک پارلیمنٹ کے رکن نے ایک ایسا بل لایا کہ حلف نامے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دے، حلف نامے سے لفظ اسلام نکال دے۔ اس کا راستہ اگر روکا ہے تو وہ بھی جمعیت علماء اسلام نے روکا ہے۔ بہت اس لیے آپ کا ہونا، علماء کا ہونا سیاسی میدان میں، پارلیمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے، پارلیمنٹ میں اکثریت ان لوگوں ایوانوں تک پہنچنے کے لیے وہ پاکستان بیچنے کے لیے بھی تیار ہے اور اسلام بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، دونوں کام کرنے کے لیے تیار ہے، صرف کرسی ان کو ملے۔ اقتدار کے ایوانوں تک وہ کیسے پہنچ سکے؟ یہ میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے۔ مسلمان اس پر زور لگا رہا ہے کہ حلف نامے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دو۔ مسلمان پارلیمنٹرین اس پر زور لگا رہا ہے کہ لفظ اسلام حلف نامے سے نکال دو۔ پھر یہ بل کمیٹی میں جاتا ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی میں غیر مسلم کو بلایا جاتا ہے، سکھ مولوی کو بلایا جاتا ہے، ان کی مذہبی رہنما کو، ہندوؤں کی مذہبی رہنما کو بلایا جاتا ہے، عیسائیوں کا بلایا جاتا ہے، ان سب کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر حلف نامے سے لفظ اسلام اور بسم اللہ نکال دے آپ کی رائے کیا؟ کیوں جس نے بل پیش کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں بسم اللہ اور اسلام کا لفظ وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں جب غیر مسلم پارلیمنٹ کی رکن کی حیثیت سے حلف لینا چاہتے ہیں یا حلف وہ لیتے ہیں تو ادھر وہ اسلام پر یقین نہیں رکھتے، بسم اللہ سے اسے کوئی تعلق نہیں، لہذا جب وہ حلف لیتے ہیں تو بسم اللہ اور اسلام کو نکالتے ہیں۔
جب ان کو لایا گیا، ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے رہے کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت عرصہ سے اسلام بھی، الکم اسلامی جمہوریہ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں کوئی تکلیف ہے، نہ ہمیں لفظ اسلام بولنے سے کوئی تکلیف ہے، اگر آپ مسلمان نکالتے ہیں آپ کی مرضی۔ اب غیر مسلم کہتے ہیں کہ مجھے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے لفظ اسلام لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مسلمان مذہب ہے کہ نہیں بسم اللہ بھی نکال دو اور اسلام بھی نکال دو۔ یہ ہے پارلیمنٹ، اور یہ کس پارٹی کا تھا یہ جو بل لایا؟ یہ جو مدنی کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس کا تعلق بھی اس پارٹی سے۔ اگر میں نام لے لوں تو آپ گلیوں میں اس کو پتھر سے ماریں گے، جس گلی سے وہ گزرتے ہیں نوجوان اس کو پتھر سے ان کا استقبال کریں گے۔ اور بات کرتے ہیں مدنی کی ریاست کی، اور ترمیم لاتے ہیں اس کی کہ بسم اللہ نکال دو اسلام نکال دو، ترمیم لاتے ہیں یہ کہ ختم نبوت کا قانون ختم کر دو، ترمیم لاتے ہیں یہ کہ انسداد توہین رسالت کا قانون ختم کرو، اور بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دو۔ ایسے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے، اگر آپ نے اپنے ناموس کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، شعائر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، تو ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھجواؤ جو آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی کام آ سکے اور آخرت کے حوالے سے بھی کام آ سکے۔ وہ اس معاشرے میں علماء کے علاوہ اور کوئی طبقہ نہیں، لہذا ہمیں محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام پارلیمنٹ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے۔ وما علینا